الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. السلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا. معزز و محترم سامعین کرام، پاک پروردگار کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان جیسی عظیم دولت عطا فرما دی. پاک پروردگار رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے فضائل، روزہ کی اہمیت و فضیلت، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. پروردگار حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں یہ دستور ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، اور انسان کے ہاں جیسا مہمان آتا ہے وہ اس کی ویسی تیاری کرتا ہے. دوست ہو معمولی تیاری کی جاتی ہے، والد محترم ہوں، استاد ہو، پیر و مرشد ہو تو زیادہ تیاری کی جاتی ہے. گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے تاکہ آنے والا مہمان ہم سے راضی ہو جائے. فرمایا لوگوں، رمضان المبارک بھی اللہ کی طرف سے
تمہارے ہاں ایک مہمان ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا، ایک ماہ کے لیے آتا ہے، کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے، ایک مہینے کے بعد یہ دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ اب آنے والا مہمان سخی ہو تو جاتی مرتبہ کچھ نہ کچھ عطا کر کے جاتا ہے۔ فرمایا یہ رمضان المبارک یہ اتنا بڑا سخی ہے کہ جاتی مرتبہ جو تم نے اس مہینے میں اللہ سے مانگا ہوگا اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور پھر سخیوں کی بھی اقسام ہیں۔ کوئی سخی ایسے ہیں کہ اپنے پاس بلا کے دیتے ہیں، وہ اپنے دروازے بلا کے کچھ عطا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے سخی ہیں کہ خود آ کے عطا کرتے ہیں۔ فرمایا لوگوں، کائنات میں دو بڑے سخی ہیں، ایک خانہ کعبہ سخی ہے، ایک رمضان المبارک سخی ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ خانہ کعبہ وہ اپنے پاس بلا کے عطا کرتا ہے، رمضان کا مہینہ خود آ کے عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی قدر کا حکم فرمایا اور صحابہ کو بھی اس کی قدر کرنے کی تلقین فرمائی۔ جب رجب کا آخری، شعبان کا آخری دن حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور اہتمام کے ساتھ ایک خطبہ دیا کہ جس خطبے میں رمضان المبارک کی عظمتوں کا بیان کیا گیا، رمضان المبارک کی برکتوں کا بیان کیا گیا، اور فرمایا صحابہ یہ خیال کرنا یہ اتنی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے جو لفظ فرمائے، فرمایا شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ آنے والا ہے، اور عظیم ایک لفظ ہی نہیں، 4 حروف کا مجموعہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال عطا فرمایا کہ انہیں جوامع الکلم دے دیے، مختصر الفاظ ہیں اور بہت سارے معانی ہیں۔ فرمایا شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے، الفاظ تو مختصر ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اندازہ لگانا ہو تو اللہ تعالیٰ نے لفظ عظیم کی نسبت وہ اپنی طرف بھی کی ہے۔ فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عظیم ہے۔ پھر اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا محبوب خلق عظیم کے مرتبے پہ فائز ہے۔ جب اپنے قرآن کا تعارف کروایا
تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کر دی اور قرآن عظیم عطا کر دیا۔ فرمایا لوگو یہ عظیم اتنا بڑا لفظ ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے، اپنے محبوب کی طرف بھی کی ہے، اپنے قرآن کی طرف بھی کی ہے، اور اسی عظیم کی نسبت رمضان مہینے کی طرف بھی کی ہے۔ اب رمضان کی عظمتوں کا اندازہ لگانا ہو، رمضان کی برکتوں کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کا محبوب کتنا عظیم ہے، اس کا قرآن کتنا عظیم ہے۔ جب ان چیزوں کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو مان لو رمضان کی ساری عظمتوں کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ رمضان اتنی برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کے لیے دعا مانگا کرتے ہیں۔ ایک تو شعبان کا بتایا اور 1-2 دن پہلے نہیں، اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، 2 مہینے پہلے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، پروردگار ہمارے رجب میں برکتیں عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ 2 مہینے پہلے رجب اور شعبان میں برکتوں کی دعا مانگی جا رہی، رمضان کی برکتوں کی دعا نہیں مانگی، رمضان پا لینے کی دعا مانگی ہے۔ کیوں؟ پتہ چلے رمضان ہے ہی اتنی برکتوں والا کہ جو بھی اس مہینے کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی برکتوں والا بنا دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت، 1 روپیہ پیسہ دولت ہے اور دوسرا علم دولت ہے، اور علم کی دولت یہ بڑی دولت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانی علم یعنی آسمانی کتابیں جب بھی کسی نبی کو عطا فرمائی ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے رمضان کے مہینے میں عطا کیے، تورات عطا کی گئی رمضان کے مہینے میں عطا کی گئی، زبور دی گئی تو رمضان کے مہینے میں دی گئی، انجیل عطا کی گئی تو رمضان کے مہینے میں عطا کی، حتیٰ کہ ہمیں قرآن عطا کیا یہ بھی رمضان کے مہینے میں عطا کر۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اے لوگو روپیہ پیسے سے بڑی دولت یہ علم کی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی دولت کے دروازے رمضان المبارک میں جب کھول دیے ہیں، اور اس کی یہ عادت مبارکہ ہے رمضان المبارک میں خزانے تقسیم کرتا ہے، بانٹ دیتا ہے۔ اب اس کے بندوں کو کسی بھی قسم کی دولت چاہیے رمضان المبارک میں مانگتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ دولت کو عطا فرماتے چلے جائے۔ اس کے دنوں کا کیا مقام ہے، اس کی تہجد کا کیا مقام ہے، صرف رات کی ایک بات کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ فرمایا لوگو رمضان اتنی برکت والا ہے کہ روزانہ رات کو 1-2 دن نہیں، یکم رمضان سے لے کے آخری رات تک
روزانہ رات کو اللہ تعالی 6 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد کر دیتا. یہ رمضان کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، امام الولایت بھی کہا جاتا ہے، باب مدینہ علم بھی کہا جاتا ہے، ان کی شان کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ نے انہیں جو 2 شہزادے عطا کیے، حسن و حسین، تمام جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے ہیں. جس باپ کی اولاد جنتی جوانوں کی سردار ہو، اس باپ کے مقام کا مرتبہ کیا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکیمانہ انداز میں، اپنے ولایت والے انداز میں، اپنے بڑے ہی عجیب انداز میں فرماتے ہیں، لوگوں اگر مجھ سے رمضان کی فضیلت پوچھنا چاہتے ہو اور مجھ سے رمضان کی اہمیت کا پتہ کرنا چاہتے ہو تو میں علی یہ بات یقین سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا. جناب آپ نے بڑی بات کر دی، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کیوں آپ نے کہا ہے؟ فرمایا میں علی نے اپنی آنکھوں سے رمضان کے انوار و تجلیات کو دیکھا ہے. جب میں نے برستی رحمت کو دیکھا ہے تو اس بات پہ یقین کر لیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا چاہتا تو کبھی بھی رمضان عطا نہ کرتا. ایک مثال کے ذریعے علماء رمضان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کے 11 بھائی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ 11 بھائیوں نے بہت بڑے گناہ کیے، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا ستایا اور اتنی تکالیف دی کہ ایک مرتبہ کنویں میں لٹکا کے ختم کر دیا، اپنی طرف سے انہیں مار دیا، جان لے لی، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے. لیکن یہی 11 بھائی بعد میں جا کے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی دل سے قدر کرتے ہیں، تو اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان 11 بھائیوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. فرمایا لوگوں ان بھائیوں کے گناہ ایسے تھے کہ عام طور پہ معافی نہیں ملتی، اللہ معاف نہیں کرتا، بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن 12ویں کے صدقے اللہ نے 11 کو معاف کر دیا. فرمایا زندگی میں 11 مہینے آتے ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، نمازوں میں سستی ہو گئی، ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ہم سے بدکاری ہو گئی، چوری چکاری ہو گئی. ہر کوئی جانتا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے. من آنم کے من دانم، ہر کوئی جانتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. لیکن فرمایا لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، 11 مہینے تم نے گناہ کیے ہیں، 12واں مہینہ اللہ اتنی شان والا عطا کرتا ہے، اس رمضان کی قدر کرو، رمضان میں گناہوں کی معافی مانگو. اس میں گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا.
ہم ایک دوسرے کے مرتبے اور معیار کو تولتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو کہ بڑا دولت مند کون ہے، اس کی دولت کو دیکھیں گے۔ جس کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ ہے وہ بڑا دولت مند ہے۔ کسی کے علم کو دیکھنا ہو تو اس کے علم کو، اس کی ڈگریوں کو دیکھا جائے گا۔ جس کے پاس پی ایچ ڈی ہو، بڑی ڈگریاں ہوں، وہ بڑا عالم ہے۔ اسی طرح اللہ والے بزرگ لوگ جب ایک دوسرے کی بزرگی کو تولا کرتے، ایک دوسرے کے مرتبے اور مقام کو دیکھا کرتے کہ فلاں کتنا بڑا بزرگ ہے، فلاں کتنا بڑا اللہ والا ہے، اس کے پاس کتنی بڑی نیکیاں ہیں، تو اس کا اندازہ کس سے لگایا جاتا؟ وہ بزرگان دین یوں کرتے تھے، اس کی زندگی میں آنے والے رمضان کو گننا شروع کر دیتے۔ جس کی زندگی میں جتنے زیادہ رمضان ہوتے، بتا دیا جاتا یہ اتنا بڑا اللہ والا ہے، اس کی اتنی بڑی نیکیاں ہیں۔ پتہ چلا بزرگی اور نیکیوں کا معیار بھی اگر قائم ہوتا ہے تو رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ اب بزرگان دین کی یہ عادت تھی، ان کا خاص طریقہ تھا کہ سال کے 6 مہینے رمضان آنے کی دعا کیا کرتے۔ پروردگار تو نے مہربانی کی، ایک رمضان عطا کر دیا، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں شان والا ایک اور رمضان عطا کر۔ 6 مہینے رمضان مانگنے کی دعا کیا کرتے۔ جب رمضان آتا اور چلا جاتا تو باقی 6 مہینے رمضان کے قبول ہونے کی دعا کیا کرتے۔ اور ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو رمضان المبارک کے فوراً بعد فوت ہو جاتا، دنیا سے چلا جاتا، اس کا اعلان کر دیتے، لوگوں اس کے لیے آنسو نہ بہاؤ، اس کے لیے استغفار زیادہ نہ کرو۔ کیوں نہ کریں؟ فرمایا اس نے ابھی ابھی رمضان گزارا ہے، اللہ نے رمضان کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں مجھ سے رمضان کی اہمیت پوچھتے ہو اور رمضان کا مرتبہ مجھ سے پوچھتے ہو، تو میں بتاتا ہوں رمضان کا مقام ایک دل کی طرح ہے۔ جس آدمی کا دل جتنا اچھا ہوگا سارا جسم اتنا عمدہ ہوتا چلا جائے۔ اگر دل صاف ہے، دل نورانی ہے، دل تندرست ہے تو سارا جسم تندرست ہے۔ خدا نہ خواستہ دل خراب ہو گیا، سارے جسم کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ فرمایا لوگوں رمضان اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، تم ایک مہینے کی قدر کرو، ایک مہینے میں دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کا اجر یہ عطا کرے گا، آنے والا پورا سال تمہارے لیے برکتیں عطا فرما دے گا، رحمتیں عطا فرما دے گا۔ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں لوگوں جو آدمی چاہے کہ پورا سال مجھے فلان دولت ملتی رہے، جو آدمی اس بات کی تمنا کرے کہ پورا سال مجھے دولت ملتی رہے، اب جس دولت کی اسے ضرورت ہے، جس چیز کی اسے طلب ہے، رمضان المبارک میں خرچ کرتا رہے، رمضان المبارک میں مانگتا رہے، اس رمضان کا صدقہ اللہ تعالیٰ 11 مہینے وہ دولت عطا فرماتے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پاک پروردگار تو نے اپنی رحمتوں سے یہ برکتوں والا مہینہ عطا کر دیا،
اپنے کرم سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی ساری برکتوں اور ساری رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔